پہلا پطرس 3 باب کی اگر 7 آیت پر تو یہاں لکھا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ میں بتاتا چلا جاؤں کہ اس آیت مقدس کے مطابق جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں نہ کرتے تو پھر ان کی دعائیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے نا کہ عزت کرو، اور آخر میں لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرتے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ تابع داری کرنی ہے، آپ نے دابے داری نہیں کرنی، دابے نہیں مارنے۔ خاوند بیوی کو دابے مار رہا ہے، بیوی خاوند کو دابے مار رہی ہے، اسی وجہ سے جب وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تو پھر دعائیں بھی آسمان پر قبول نہیں ہوتی۔ تابع داری کریں، محبت کریں، اور دابے داری والی جو یہ سوچ ہے اس کو زندگی سے نکال دیں۔ ہیلیلویا۔ اور جب ایک دوسرے کی آپ عزت کریں گے تو آپ کی دعائیں آسمان پر جائیں گی اور جواب نیچے آئیں گے۔ اسپیشلی وہ میاں بیوی جن کو ابھی تک اولاد نہیں ملی، ان سے میں اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا، خداوند نے برکت دی تھی آدم حوا کو، کہا تھا بڑھو اور پھلو۔ خداوند کے لوگوں ان کو میں اسپیشلی کہنا چاہوں گا، آئیں ایک دوسرے کی عزت کریں۔ خداوند آپ کو اولاد جیسی برکت سے بھر دے گا، وہ آپ کو اولاد جیسی برکت دینا چاہتا ہے۔ اور یقیناً اگر ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ یقیناً آپ کہیں نہ کہیں، ہو سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کی عزت کر رہا ہو لیکن بیوی اس کی عزت نہیں کر رہی اپنے خامند کی، اور آپ کی دعا رکی ہوئی ہے اور خداوند نے ابھی تک آپ کو اولاد جیسی برکت سے نہیں نوازا۔ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہے جو دوسرے کی عزت نہیں کر رہا۔ آئے آج اس پروگرام کی وساطت سے خداوند کا میسج آپ سن رہے ہیں، خداوند کے حضور اسی وقت آپ نے گھٹنوں کے بل ہو کر خدا سے معافی مانگے کہ خداوند مجھے معاف کر، آج سے میں اپنے شوہر کی عزت کروں گی۔ اور اگر خاوند بیوی کی عزت نہیں کر رہا تو کہ خداوند میں اپنی بیوی کی عزت کروں گا۔ ایک دوسرے کی عزت کریں اور تب دیکھیں آپ کی دعائیں آسمان پر سنی جائیں گی اور جواب نیچے آئیں گے۔ خداوند آپ جو بے اولاد جوڑے ہیں، اولاد جیسی برکت سے آپ کو بھر دے گا۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برومند کرنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کی عزت کریں اور خوش رہیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں۔ خداوند کا کلام آپ کی زندگی ہے، اس میں آپ کی زندگی کی ہر خوشی ہے، یہ آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کیونکہ جب میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں ہوتی تو خداوند کے لوگ بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میاں بیوی ہم آہنگ ہو جائیں تو آسمان پر دعائیں سنی جاتی ہیں اور خداوند برکتوں سے بھرنے لگتا ہے۔ ہیلیلویا۔ میں بتاتا چلا جاؤں، خداوند کے لوگوں، ایک شخص پھل خریدنے کے لیے انگور بیچنے والے کے پاس گیا اور اسے جا کر پوچھتا ہے کہ یہ انگوروں کا جو گچھا ہے یہ کس طرح کلو ہے؟ تو انگور بیچنے والے نے کہا کہ یہ انگوروں کا جو گچھا ہے یہ 120 روپے کلو ہے۔ تو اس نے کہا کہ ساتھ ہی کچھ ٹوٹے ہوئے انگور بھی جو گچھے سے ٹوٹ گئے تھے، وہ کچھ انگور کے دانے پڑے ہوئے تھے۔ تو خریدنے والے نے پھل بیچنے والے سے کہا یہ کیسے کلو ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ 45 روپے کلو ہے۔ تو اب خریدنے والے نے کہا بیچنے والے سے کہ بھائی یہ ٹوٹے ہوئے دانے اتنے سستے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی ہے تو یہ بھی اتنے ہی عمدہ اور اچھے جتنے کے گچھے کے ساتھ لگے ہوئے انگور، لیکن وجہ یہ ہے ان ٹوٹے ہوئے انگور کے دانوں میں کہ یہ انگور کے گچھے سے ٹوٹ چکے ہیں، اس لیے ان کی جو ہے اہمیت جو ہے یہ کم رہ گئی ہے۔ تو اب جو خریدنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ اسی طرح جب ہم اپنے خاندان گھرانے سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہماری قیمت بھی ٹوٹے ہوئے انگوروں کی طرح آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتحاد و اتفاق یعنی مل کر رہا جائے، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ اتحاد جب مٹی نے کیا تو اینٹ بن گئی، اتحاد جب اینٹوں نے کیا تو دیوار بن گئی، اور اتحاد جب ان دیواروں نے کیا تو مکمل ایک گھر بن گیا۔ جب یہ بے جان چیزیں اتحاد و اتفاق سے رہ سکتی ہیں تو ہم انسان کیوں اتحاد و اتفاق سے نہیں رہ سکتے؟ ذرا سوچئے، آج جتنے بھی اس وقت اس پاک کلام
को सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आए, अगर आप में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो मैं 18 साल से खुदा के लोग खिदमत में हूँ। ये बात मैंने ख़ानदान घरानों को सिखाई है कि जिस घर में सुबह लड़ाई शाम लड़ाई, उस घर में बरकत नहीं आती, उस घर में फिर बेबरकती ही आती है, लानतें आती हैं, और उसके जुर्मदार आप खुद हैं। आप मुजरम हैं कि आपकी गलतियों की वजह से आपके घर में मसले हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं। आए इसी वक्त अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहें, तो देखिएगा खुदावंद आपको आसमान के दीचे खोल कर बरकतों से नवाजेगा, और बेशक इत्तेफाक में बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।